مومنین مراجع اور جہاں جہاں حق والے ہیں ان سب کی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد والا بحرین میں جو جوان اسلامی حکومت کے نفاذ کی کوشش کر رہے ہیں ان کی کامیابی کے لیے عراق و سیریا کے مقامات مقدسات کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت، خود مقامات مقدسات کی حفاظت کے لیے مومنین عزاداران دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے، فلسطین کی آزادی، ظہور مولا کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مخصوص خطبے کی جو ہر سال ہوتا ہے خواہش کی گئی ہے، آپ غور سے سنیں۔ وہ خطبہ خود ایک مجلس ہے، انشاءاللہ فضائل بھی ہیں اس میں سب کچھ۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم والرقم على لوح الانسان من اسرار القدم وعلمه البیان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أول بحر تشعب من بحر الهوية وأول صبح لاح من أفق الأحدية وأول شمس أشرقت في السماوات الأزلية نذير العوالم الإمكانية بشير الخلائق العرفانية لوح المحفوظ السبحانية صاحب اصل ما في الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود ابي القاسم محمد والصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين والإمام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر قال باب الخيبر ساقي الحوض الكوثر شافي يوم المحشر الذي سمته أمه حيدر يعصب الدين والإيمان كلمة الرحمن باب الامن والامان السابق بالاحسان والشاهد بالایمان كاسر الاصنام والاوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني الحسنان فبأي آلاء ربكما تكذبان والإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار
مصداق قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار. الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب الهدبر الصالب نقطة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على أنسية الحوراء والبتول العذراء أم الأئمة النجباء التي قالت صبت علي مسح. صبت علي مصائب لو أنها صبت علي مصائب سرنا لياليا. بضعة الرسول فاطمة الزهراء والصلاة والسلام على إمامين الهمامين الأديبين الشمسين القمرين النورين النيرين الظاهرين الباهرين الأوحدين الأمجدين وفي حقهما قال رسول الثقلين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. لا سيما صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان. الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. مولا تشریف لائیے. آپ کے جد کے مقامات خطرے میں. کربلا برپا ہو چکی ہے. صف اول میں مومنین اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں. دنیا نے ظلم پر کمر بستہ پوری طرح سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئی ہے. ایسے معلوم ہو رہا ہے اب ہمارے بس کی بات نہیں. ذہنی تیاری فکری تیاری کے ساتھ دعا تقدیر کے بدلنے کا بہترین راستہ ہے. دل کی گہرائیوں سے آواز دیجئے اور کردار سازی کے ساتھ پکاریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتباركه وتمتعه فيها. صل على محمد وآل محمد. ربنا
لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اسلام کا دفاعی نظام اور سلسلے کی آخری کڑی ہے اور ہم مقدمے ہی میں ختم ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے عرض کیا تو پہلے ہی دن کہ دین کو صرف چند لوگوں کے حوالے نہ کیجئے، دین سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ریسپانسبلٹی ہے دین سے متعلق جانے کہ ہے کیا اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ دین نہ رکھیے پھر مزے میں رہیے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے دین کو اختیار کر لیا ہے، وہ بھی اس دین کو جہاں شہادت شرف ہے، جہاں شہادت عزت ہے، جہاں شہادت وقار ہے۔ ہم وہ ہیں جہاں میدان سے بھاگنے کی عادت رکھتے ہی نہیں ہیں، شہادتیں دیتے ہیں لیکن نام بھی بدلتے نہیں ہیں، اس لیے کہ نام خود وقار ہے، اس وقار سے ہم الگ ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ امید ہے کہ ہم لوگ اپنے زندگی کی گہما گہمی میں کچھ لمحات اپنے ہی لیے دیں، اگر دین کے لیے دے رہے ہیں تو اس کے معنی اپنے ہی لیے، اپنے ہی وقار کے لیے، اپنی ہی عزت کو واپس لینے کے لیے۔ اگر اس پہ نہیں کام کریں گے تو ٹمارو از ٹو لیٹ، کل بہت دیر ہو جائے گی، آج اٹھنا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ روزانہ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ تفکر و تدبر و تفقہ کے ساتھ پڑھا کریں، اور پتہ چلے گا کہ دنیا کدھر ہے اور ہم کدھر ہیں۔ قرآن مجید انسان کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیتا ہے، حق و باطل کو واضح کر کے بتا دیتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کریں روزانہ فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ۔ سیکنڈ اسٹیپ ہم مسلسل کہتے آ رہے ہیں وہ دین سے متعلق تھوڑی سی توجہ۔ تھرڈ اسٹیپ قرآن یہ کہہ رہا ہے وعدہ پروردگار ہے کہ ہم دفاع کریں گے، کس کا؟ مومنین کا۔ پہلے مومنین چاہیے، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مومنین کا دفاع کروں گا، اور دفاع کس کا کرے گا؟ جو مومنین ہیں۔ مومنین کون ہیں؟ مومنین نسل میں جو پیدا ہو گئے مومن نہیں کہلاتے۔ مومن وہی ہے جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے دین کے اپنے تمام معاملات میں۔ اسی لیے قرآن نے صاف یہ آواز دی ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کا 47واں سورہ ہے، اس کی 7ویں آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں۔ کس سے گفتگو ہے؟ ایمان والوں۔ یا ایھا الکافرون بھی ہے، قل یا ایھا الکافرون، یہاں کس سے گفتگو ہے؟ منافقین سے بھی نہیں، کافرون سے بھی۔ کس سے مخاطبت ہے؟ مومنین سے۔ نیچے والے کیا کہنا چاہیے؟ لبیک اللہم لبیک۔ حدیث میں ہے کہ جب بھی قرآن پڑھتے ہوئے یا ایھا الذین آمنو پہ پہنچو، فوراً دل کی گہرائیوں سے پکار پروردگار میں ہوں تیری بارگاہ، لبیک اللہم لبیک یا ایھا الذین آمنو۔ اور یہ لبیک اللہم لبیک خونین لبیک میں بدلتا ہے تو لبیک یا حسین بنتا ہے۔ ہاں، اس لیے کہ بقا یہ لا الہ الا اللہ اسی حسین سے ہے۔ ان تنصر اللہ یا ایھا الذین آمنو ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ پروردگار تو غنی عالم ہے، تو بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کیسے میں تیری مدد کروں؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے بھی اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیسے؟ تمام سنی مفسرین، تمام شیعہ مفسرین کنکلوڈ کرتے ہیں
ان تنصروا دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا. دین است حسین، دین است حسین. حسین شخص نہیں ہے، حسین دین ہے. چونکہ حسین دین ہے، وہ جب حل من ناصرین کہے لبیک کہو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. لبیک یا حسین کے معنی سوچ سمجھ کے کہیے. لبیک یا حسین کے معنی نماز پڑھوں گا. لبیک یا حسین کے معنی روزہ رکھوں گا. لبیک یا حسین کے معنی میں زکوٰۃ دوں گا. لبیک یا حسین کے معنی میں خمس دوں گا. لبیک یا حسین کے معنی میں حج کو جاؤں گا. لبیک یا حسین کے معنی میں امر بالمعروف کروں گا. لبیک یا حسین کے معنی میں نہی عن المنکر کروں گا. لبیک یا حسین کے معنی اگر ضرورت پڑے تو میری اپنی گودیوں کو خالی کر دوں گا. لبیک یا حسین کے معنی وقت کے یزید سے ٹکراؤں گا. مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا کیوں ہو، اس لیے کہ خدا جب مدد کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا سورس ہے. میرا اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے. سرکار ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت کے لیے گئے. سرکار نے حکم دیا تھا کسی کو حکم نہیں ہے کہ نکل جائیں گھر سے باہر، مجھے تنہا جانے کا حکم ہے. مگر جن کو جانا تھا گئے. کس لیے کہ نہ اندر کی سنتے تھے نہ باہر کی سنتے تھے، نہ میدان میں سنتے تھے نہ مسجد میں سنتے تھے. آئے سرکار کو جانا پڑا غار میں. وہاں پر مکڑی نے جالا. کون ہے سرکار؟ سب سے بلند پیغمبر کا نام ہے سرکار رسالت. سب سے بلند مقام جن کا ہے. لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات ہم نہیں بناتے تھے. اتنا عظیم پیغمبر، اتنے عظیم قوی پیغمبر کو اللہ نے بچایا کیسے؟ مکڑی کے جالے سے. مکڑی کا جالا بچہ بھی اپنے ہاتھ سے توڑ سکتا ہے. اللہ نے کہا جس کو ہم وسیلہ بنا دیں اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم یہ نہ سمجھو کہ کچھ بھی نہیں ہے. نہ قدم تو بڑھا کے دیکھو. 59 مسلم کنٹریز ہیں. وہ کسی سے بات نہیں کریں گے، تم سے بات کریں گے. 5+1 5+1 5+1 10 سال سے 5+1 کس سے بات کر رہی ہے؟ 1+5 سے بات. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرج. ہم سے کیا کہتا؟ ہم لوگ کسی وقار کو، جب اس کے وقار کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کوئی وقار نہیں ہوتا. عزیزان گرامی، ایموشنل اٹیچمنٹ سے ہٹ کر ریشنل، اگر عقلی باتوں کو کریں تو دین یہ کہتا ہے کہ دفاع کرو. کل میں نے بتایا تھا آج کی جنگیں نرم سافٹ وار ہے. وہ ہمارے افکار کو خرید چکی ہیں. بہت نوجوان، کل میں نے بھی عرض کیا تھا، پھر آج نئے جو سننے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فیس بک، ٹویٹر، خصوصاً نوجوان بچے اگر چاہتے ہیں آئندہ امتحانات میں کامیاب ہوں، بہت سے کہتے ہیں مولانا دعا کیجئے. جی نہیں، آپ محنت کیجئے، ہم دعا کریں گے. تو محنت میں سب سے پہلا مرحلہ کہ وہ جو راستے میں آپ کے آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں ان قوتوں کو ہٹا دینا. سافٹ ویئر جنگ آج کی دنیا میں، اسی لیے ہمارے پاس قدماء نے دفاع کا جو نظام بتایا ہے وہ ہے کاہے سے جنگ؟ قلم سے جنگ. جی، جہاد بس سیف، ایک تلوار ہے. جہاد بالقلم. کتنا اہم ہے جہاد بالقلم؟ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ کربلا کے میدان میں عصر عاشور مولا کا جو متعین تھا، جو رپورٹ لکھ رہا تھا کربلا میں،
وہ قدموں پر گرا، مولا حل من ناصر، ان کے بعد اب مجھے اجازت دیجئے میدان میں. مولا نے فرمایا نانا کی بات کو نہیں سنا تم نے؟ حدیث کو نہیں سنا؟ کون سی حدیث ہے؟ مداد العلماء افضل من دباء الشہداء، علماء کے قلم کی سیاہی خون شہید سے بہتر ہے. امام حسین روز عاشور اس رپورٹر کو روک رہے ہیں، اس راوی کو روک رہے ہیں جو کربلا کی تاریخ لکھ رہا ہے. تو کتنی اہم ہے وہ تاریخ. نوجوان سمجھنے کی کوشش کی نہیں. جو ہماری پوری خواہش ہے کہ مولا مرنے کے لیے شاید میدان جنگ میں ممکن ہے کہ تیار ہو جائیں، لیکن بہت کم قلم ہوں گے جو حالات کو پہچان کر کے چلائیں. آج ہمارے پاس رپورٹنگ کی بہت سخت ضرورت ہے، ثقافتی لائن میں بہت سے زیادہ جوانوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ زمانہ ایسا آگے آنے والا ہے جہاں پر آپ کی حکومت ہونے والی ہے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو شہید ہوں گے ان کے اولیاء کو اللہ سلطان بنائے گا. وَجَعَلْنَا لِأَوْلِيَائِهِ سُلْطَانًا، اللہ کا وعدہ، اللہ اپنے وعدے کو کبھی ہٹاتا نہیں. اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. میرے عزیزو، ہم سمجھتے ہیں کہ مولا کو دعا سے پکار لیں گے، مولا ادھر آ جائیں گے. نہیں، بہت سے کام. مولا کی حکومت یونیورسل حکومت ہے. توجہ کا طالب، یونیورسل یعنی آفاقی حکومت ہے، بارڈرز نہیں ہوں گے. اور ذہن میں بعض چیزیں رانگ انفارمیشن ہے، اس کو بھی نکال دیجئے. 313 میں ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ 313 میں ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ 313 میں ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ ہم تو وہ 313 کے جیسے نہیں ہے. 313 مولا کے مخصوص وہ لوگ ہوں گے جو گلوب میں گورنرشپ کریں گے. مولا کے پاس ہزاروں فوجیوں کی ضرورت ہے. جب ہزاروں فوجیوں، لاکھوں فوجوں کی ضرورت ہے، وہاں پر ہزاروں فوجوں کو پکانے والوں کی ضرورت ہے، فوجوں کو لباس دھونے والوں کی ضرورت ہے، جوتے صاف کرنے والوں کی ضرورت ہے. اس بات میں انتظار نہ کرو 313 میں جاؤں گا، کم از کم کسی فوجی کے جوتے تو صاف کروں گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اشتباہی باتوں میں ہم لوگوں کو الجھا دیا گیا. ہمیں بتا دیا گیا کہ ایکٹیو لائف نہ گزاریں، ہم فعالیت کو ختم کر دیں. نہیں بھئی، تیار ہو جائیے. آج سمندروں پہ کون ہے؟ جنگ کی بات بتاؤں، دفاعی نظام. سمندروں میں کون ہے؟ غیر ہے. ہواؤں میں کون ہے؟ غیر ہے. خلاؤں میں کون ہے؟ تو ہمارا مقابلہ کس میں ہے؟ سمندروں پہ بھی ہے، خشکی میں بھی ہے، خلاؤں میں بھی ہے. اب 59 کنٹری میں ان تینوں محاذوں پہ لڑ کون رہا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. وہی لڑ رہا ہے جس میں دم ہے حسین کہنے کا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد اگر 1000 ڈاکٹر سے 1000 ہمارے کریم کو مار دیا گیا، اور ضرورت ہے کہ 1,00,000 ڈاکٹرز کو پیدا کریں. یہ ہماری جہاد ہے. ہمارے پاس مقابلے کے لیے تیار ہونا ہے، صرف باتوں سے نہیں ہوتا. اس کے لیے اسی لیے اللہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم قدم بڑھاؤ میں تمہاری مدد کروں گا. جب اللہ مدد کرے تو پھر پریشانی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے دکھا دیا اس دور میں جس کے پاس کبھی زندگی میں کوئی بندوق ہی نہیں اٹھایا وہ شخص. جی امام خمینی کا انتقال ہوا، میں نے ریڈیو کو کھولا، میں ٹورنٹو میں تھا، رات کا وقت تھا، ریڈیو کو کھولا. ٹورنٹو کا ایک رپورٹر کہہ رہا تھا واٹ اے مین ہی واز. کیا انسان تھا. ہم اس سے بہت مخالفت کرتے تھے. ہی یوز ٹو وسپر ورلڈ یوز ٹو ٹرمبل. اس کے ہونٹ ہلتے تھے تو دنیا ہلتی تھی. بھائی تو ہماری جہاد اس طرح کی جہاد نہیں کہ گلے کاٹ دو، میتوں کو دروازوں پہ لے جاؤ، میتوں کو راستوں میں کھینچو. وہ تمہاری جہاد ہے. ہماری جہاد جب زبان کھلتی ہے تو تم پریشان ہو جاتے ہو. جب زبان میں پریشان ہوتے تو ہماری تلوار کو کیا دیکھ سکو گے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. فرنٹ ہمارا بہت کھل گیا ہے، بہت زیادہ. علماء کرام ماشاءاللہ اپنے محرم میں کتنی مجلسیں سنی. ہر مجلس محترم ہے، ہر مجلس علم کے دینے والے. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایکٹیو پارٹیسپیشن چاہتا ہوں. میں عملی انسان ہوں. میں چاہتا ہوں آپ لوگ عملی میدان میں آئیں
تب کہیں کام چلے گا. اور زبان سے کہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ قدم بڑھائیں تو ذات پروردگار وعدہ کرے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ نے وعدہ کیا ہے تم ایک قدم بڑھاؤ میں تمہارے قدموں کو جما دوں گا. دنیا بھاگے گی تم نہیں بھاگ سکو گی. وعدہ پروردگار آپ نے دیکھا بدر ہی میں نہیں تھا, لیبنان کے گوشے میں بھی اللہ نے ملائکہ کو اتار دیا. اللہ کا وعدہ سچا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جب قدم کو جما دو ذات پروردگار فرشتوں کو بھیجتا ہے. بھیجتا تھا نہیں, بھیجتا ہے, بھیجتا رہے گا. کس کے لیے؟ جو قدم جما دے. بھاگنے والوں کے لیے نہیں, قدم جمانے والوں کے لیے. تو ہمارے پاس اتنی بڑی انرجی ہے. ایک قدم بڑھائیے. انقلاب جمہوری کے وقت 37% لٹریسی, آج 100% لٹریسی. اس لیے کہ باب العلم کے ماننے والے تین نیوکلیئر سائنٹسٹ کو مارا گیا. رہبر نے کہا 3 نہیں 300 کو تیار کریں گے, 300 نہیں 3000 کو. جب انقلاب آیا تھا ایک حافظ قرآن اکا دکا شیعوں میں کہیں تھا. آج 1 ملین 10 لاکھ حافظ قرآن ہیں اور ان کا ٹارگیٹ ہے 10 ملین تک پہنچانا. نہ صرف ہم میدان میں ہیں, علم کے میدان میں بھی ہیں. اور نہ صرف حفظ قرآن کر رہے ہیں بلکہ حفاظت قرآن بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں. تو ایک قدم بڑھائیے. کیا کہہ کر کے؟ یا علی مدد. ہاں بھائی ایک قدم آگے بڑھائی انشاءاللہ مدد ہوگی. کیوں کر نہ میرے اور ایک ساتھ دیجئے میرا. کیوں کر کہیں نہ اہل ولا, کیوں کر کہیں نہ اہل ولا, کیوں کر کہیں نہ اہل ولا. نام علی ہے نام خدا, نام علی ہے نام خدا. سن کے سمجھ کے طوفانوں 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 بطن ماہیوں زندانوں آگ میں. طوفان میں نوح, بطن ماہی یونس, زندان یوسف, آگ ابراہیم. طوفانوں بطن ماہیوں زندانوں آگ میں ہم کیا ہیں انبیاء نے کہا. صلوات بڑے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ. یہ انرجی ہے. دنیا پریشان ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہے امام, جیسے کہ ابھی شجاع میاں نے پڑھا تھا شعر کو, ادھر حسین کا نام لیا آگے. میٹنگوں کرنے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں پوچھ لیجئے. جو لوگ کرتے ہیں بڑی بڑی میٹنگوں کے لیے ملینز خرچ کرتے. کیا لوگوں کو بلانے کے لیے ہے لوگوں کو بلانے کے لیے ملین خرچ کرتے ہو. ہم سے سیکھو. ہم حسین کا نام لیتے ہیں. ذرا سا ایک چھوٹا سا سبق. شاہ ملعون کے زمانے میں, لعنت اللہ علیہ کے زمانے میں, جرمن کا سفیر روز عاشور اپنے ڈرائیور سے کہتا ہے چلو باہر نکلیں. آج تہران میں باہر نکلتا, دیکھا لوگ کالی جھنڈیاں لیے ہوئے راستے جا رہے ہیں, کالا لباس ہے. پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا ڈرائیور کو جتنا معلوم تھا اس نے بتایا آج روز عاشور ہے اور لوگ جو ہیں جا رہے ہیں. کہ دوسرے راستے پہ چلو. دوسرے راستے پہ وہاں بھی. ادھر سے چلو وہاں بھی. کہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ سب جاتے ہیں. کون بلاتا ہے؟ بھائی کوئی بلاتا نہیں ہے. تو کوئی بلاتا نہیں ہے. یہ لوگ سب آتے ہیں, کالا لباس پہنتے ہیں. اس کے بعد اس نے کہا کاش ہمارے پاس ایک ہوتا تو ہم دنیا کو حسینی بنا دیتے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ. تو نوجوانوں اسٹیٹسٹک اٹھاؤ. میں نے گزشتہ سال بھی عرض کیا تھا, ابھی بھی بہترین موقع ہے. محرم کے زمانے میں بعض نوجوان کمپیوٹر لے کر بیٹھ جائیں, لیپ ٹاپ, اتنا بڑا مجمع ہے, بیٹھ کے دیکھیں آپ کا نام کیا ہے, آپ کے خاندان میں کتنے افراد ہیں, کتنے ایجوکیٹڈ ہیں, کتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. اگر نہیں پڑھ رہے ہیں بچے تو کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں. اگر ہم 5 سال کے بچے پہ کام کریں
15 سال کے بعد تک کسی بچے کو جاہل نہ رکھیں. اب وہ جو نئی نسل آئے گی تو وہ مولا کے ظہور کے قابل ہو سکے گی، اس لیے کہ مولا جو حلا کے مجمع کو نہیں بلاتے تھے، سلونی سلونی، وہ کہتا تھا ہمارے پاس اونٹ اور اونٹنی میں فرق کرنے، مولا کہتے تھے ایسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے جو مجھ سے سوال کر سکے. سلونی تر سارا اسٹیٹسٹک لیجئے. لاہور میں ایجوکیشن کا ریشیو کیا ہے ہمارے مومنین کے درمیان؟ دیہاتوں میں کیا ہے ایجوکیشن کا ریشیو؟ اگر ایجوکیشن اچھا ہو جائے تو پھر ایسے کیسے ہو جائے گا کہ علی کو خدا بولے مجمع نعرے لگائے؟ جی تو اس کے معنی کہ کہیں خرابی ہو گئی ہے. جو علی سجدے کر کر کے بتایا کہ وہ اور ہے میں، صلوات پڑھیے محمد والے محمد. میں ملنگی بھائیوں سے کہتا ہوں، میرے نوجوان ملنگی بھائی تھوڑا سا ہاتھ سے نکل گئے، ان سے بول رہا ہوں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ مسجد کو اس لیے نہیں جاتے جہاں پہ مولا کی شہادت ہوئی ہے، اگر ہمت ہے تو پانی پینا چھوڑ دو، مولا کو پانی نہیں ملا تھا. دیکھو تمہیں کس تمہاری انرجی کو موڑ کون رہا ہے؟ کون موڑ رہا ہے؟ جس کے دروازے سے 1000 تکبیروں کی آواز آئے اور مومن نماز کو چھوڑ دے اور پھر کہے مولائی. سنو مولائی کون ہے، سنو مولائی کون ہے. رسول اللہ نے کہا تھا سوا اللہ کو سوائے میرے اور علی کے کسی نے نہیں پہچانا، مجھے سوائے علی کے اور اللہ کے کسی نے نہیں پہچانا، علی کو سوائے اللہ کے میرے نے کسی نے نہیں پہچانا. مولائی یا اللہ ہے یا رسول اللہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب تاریخ فرعون اٹھائیے اور آج کی تاریخ بھی. ہمیں ملوث آج ہی ایک نوجوان نے سینٹرل افریقہ سے ایک میسیج بھیجا، اس میں اتنا فل تھا میرے خون کو کھولانے کے بجائے میں نے کہا اس کو بند کرو. مولانا اس کا سوال کا جواب دیجئے. اتنے سوال مغلظات، یہ شیعہ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں وغیرہ، آپ جانتے ہیں جو پرانے جو پہلے سے جو لسٹ چل رہی ہے وہی لسٹ ہے. اب تک ان کے پاس نئی بات نہیں آئی. ہمارے پاس پہلے سے جو تھپڑ مار رہے ہیں ویسے ہی جوابات ہیں. پھر ہمیں ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے سوال کریں مکہ اور مدینہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرا مجمع سوال کرنے کا مکہ اور مدینہ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اچھا چلیے آپ کو دنیا کی بات بتاتا ہوں جی. ویٹیکن کس کے ہاتھ میں ہے؟ روم میں ہے کہ نہیں ہے؟ اٹلی کا ایک مقام ہے روم کے اندر، ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ویٹیکن ہے. کس کے حوالے ہے؟ پوپ کے حوالے ہے. وہاں روم کی حکومت نہیں ہے. کم از کم مسیحیوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے. مسلمان تمہاری جگہ کہاں ہے؟ ہاں توجہ کا طالب ہوں. تم بتاؤ یہ مدینہ اور مکہ کسٹوڈین آف 2 ہولی پلیسز، کسٹوڈین، ان کے ہاتھ میں چابی ہے مکے اور کس کے ہاتھ میں ہے؟ مسلمانوں پہ غیرت آنا چاہیے. ان کے ہاتھ میں ہے جن کو کعبے کا لفظ گننا نہیں آتا، جن کو کعبہ معلوم نہیں ہے، قرآن نہیں معلوم ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا وہ قصہ سنا ہے، آج امام سجاد کی شہادت کا دن ہے بہترین، اور میں گزارش بھی کرتا ہوں جوان بچوں سے کہ جب بھی ولادت شہادت آئے اماموں کا پاسپورٹ انفارمیشن آپ کو ہونا چاہیے، کب ولادت ہوئی، کب شہادت ہوئی، اور شہادت کے موقع پر کس نے آپ کو شہید کیا تھا، اور آپ کے لیگیسیز کیا ہیں، آپ نے کیا چھوڑا ہے۔ مولا کی ولادت 38 ہجری میں ہے، جبکہ مولا علی کی زندگی میں یعنی مولا کی شہادت سے 2 سال پہلے بچہ پیدا ہوا حسین کے ہاتھ میں، اور اس کا نام بھی علی رکھا، علی نے۔ ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا۔ بہت بڑی محمد والے محمد وعجل۔ کربلا کا واقعہ 61 ہجری اور 96 ہجری میں امام کی شہادت۔ کربلا کے بعد 35 سال امام زندہ رہے ہیں۔ 35 سال میں کیا لیگیسی ہے؟ سب سے پہلی لیگیسی پروپیگیشن آف کربلا، سب سے پہلے کربلا کا پیام۔ کیسے؟ پانی دیکھا، پتا ہے بابا، پہلا پیام گریا۔ گریا ہے پیسیو ریزسٹنس۔ اگر موقع نہیں ہے، یہ جو دفاعی سسٹم ہے ان میں سے ایک سسٹم ہے گریا، اور گریا سے انسان میں ہمت بلند ہو جاتی ہے، اور گریا کرنے والے میدان سے کبھی بھاگتے نہیں ہیں۔ جو رونے کو بدعت کہتے ہیں، توجہ کا طالب ہوں۔ گریا پہلا۔ دوسری لیگیسی صحیح پہ کاملہ۔ جی صحیح پہ کاملہ کتنی دعائیں ہیں؟ ذرا بغلے مت جھانکیے، مومنین ہیں جی، 54 دعائیں ہیں۔ ہر ایک کی سچویشن الگ ہے، میری سچویشن الگ ہے، ہر ایک کی سچویشن الگ ہے۔ اگر ماں جس نے ابھی بچہ دیا ہے وہ سوچ رہی ہے کہ میں کون سی دعا پڑھوں، تو بچوں کی تربیت کی دعا پڑھیے، یہ 25ویں دعا پڑھیے، دعا لولدہ، اولاد کے لیے۔ اللہم اعنی علی تربیتہم، پروردگارہ تو میری مدد فرما ان بچوں کی تربیت میں۔ یہ ہیں اہل بیت۔ اب یہ باقاعدہ ایجوکیشنسٹ کا کام ہے کہ اس دعا کو لے کر کے اس کے پہلوؤں پر کام کریں، ایک سمندر نکلے گا۔ ہم لوگ ابھی تک قرآن کو، دعا کو جیسے کہ سمجھنا چاہیے سورس آف نالج ہم سمجھے نہیں ہے۔ قرآن بھی مرنے والوں کے لیے سورس ہے، دعا بھی کبھی پریشانی ہو گئی تو نہ دعا کچھ ملے یا نہ ملے عبادت ہے۔ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون في جہنم داخرین۔ عزیزان گرامی، 54 دعائیں، 15 مناجاتیں، اور اس سے ہٹ کر اور خزانہ۔ اور خزانہ کون سا؟ وہ ہے رسالت الحقوق، چارٹر آف لا، چارٹر آف رائٹس۔ کس نے 1400 سال پہلے جسم کی، آنکھ کا حق، کان کا حق، زبان کا حق، ہاتھوں کا حق، پیروں کا حق، شکم کا حق۔ عجیب و غریب امام۔ اس کے بعد محلے میں پڑوسی کا حق، اذان دینے والے کا حق، امام جماعت، انسانوں کا حق۔ کون ہے یہ؟ آپ کا مولا ہے جو رائٹس، چارٹر آف رائٹس 1400 سال پہلے۔ امریکہ میں کالے کے لیے جگہ نہیں تھی بازو بیٹھنے کی، وہ لوگ الگ بٹھاتے تھے، ان کے ہوٹلز الگ تھے، ان کی ٹرینیں الگ تھیں، ان کے بس الگ تھے۔ کب سے ہوا؟ 47 کے بعد۔ تم جب ترقی کرتے ہو تو فرق مٹاتے ہو، اسلام جب بنیاد ڈالتا ہے تو فرق مٹاتا ہے۔ رسول اللہ نے بلال کو دیا، فاطمہ نے فضہ کو دیا۔ 1400 سال پہلے بتایا انسان کی قدر کیا ہے، انسان کیا ہے۔ تو یہ صحیفہ کاملہ کو میرے نوجوان اپنی انٹرسٹ کے اعتبار سے چنیے اور کام کیجئے۔ اسی طرح سے سوشلسٹ جو سوشیالوجی پڑھ رہے ہیں، جو بایولوجیکل سائنس پڑھ رہے ہیں، ہر سائنس کے لیے قرآن کی آیتوں کا الگ کیجئے اور علماء کے زیر نگرانی کام کیجئے۔ کام کیے بغیر ہمارا فیوچر ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ تو کام اگر کرنا ہے تو کہاں سے دیکھیں دنیا کے سامنے وہ انقلاب ایسا آیا جس کو انقلاب کہہ سکتے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ 100% ایران ٹھیک ہو گیا، جی نہیں، میں ایم ناٹ ایجنٹ آف اینی کنٹری۔ خدا کا شکر ہے میں اہل بیت کا ایجنٹ ہوں اور امام رضا کا صدقہ کھاتا ہوں۔ جی مجھے کسی کے پاس مگر حق ہے وہ بیان کرنے میں، کسی کی میں پریشانی نہیں اٹھا۔ وہاں سے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ بار بار اس کا نام کیوں لیتے ہیں؟
پریشانی کیوں ہے بھائی؟ ایک بہت بڑے عالم صاحب میرے گھر میں آئے اور ادھر ادھر کی بات کرنے لگے. آپ سے ذرا محبت کرنے کو طبیعت چاہتی ہے لیکن آپ بہت ایران کہتے ہیں. میں نے کہا قبلہ سلمان جو ہے علی کا نام لے کر کے ٹیسٹ کرتے تھے اپنے والا ہے یا نہیں ہے. میں بھی ایران کا نام لے کے ٹیسٹ کرتا ہوں برین کتنا ہے. صلوات بڑھیے محمد والے محمد. سیاسی اسلام کی فکر ہے اس کو نہیں ہے. میں چیک کرتا ہوں کیوں یہ حالت ہو گئی ہے. اقبال اسی پنجاب کا رہنے والا جس نے بیچارہ تڑپا بل کا کوئی نہیں اٹھا. کاش اس وقت اٹھے ہوتے تو ہماری تقدیر بدل جاتی. بہرحال اب بھی ٹو لیٹ کبھی نہیں ہے, کبھی بھی اٹھ جائیے. اقبال لندن میں جاتا ہے, آج کل تو مجھ جیسا بھی چلا جاتا ہے. اس زمانے میں لندن کوئی جاتا تو ولایت گیا ہے. او بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اسٹڈی کر رہے ہیں کہاں پر؟ لندن میں. وہاں پر نظم لکھتے ہیں. کس کی حالت پہ؟ مسلمانوں کی حالت پہ. میر سپاہ نا سزا لشکریاں شکست صف آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. فارسی نہیں ہے بھیا, اردو ہے. اردو ہماری اردو تو ہو گئی انگلش کی اردو. اردو بھی لکھتے ہیں ٹرانسلیٹریشن. یہ بھی بہت بڑا پلان ہے. جس طرح سے ٹرکی میں ٹرکی ختم ہو گئی, اب انگلش میں ٹرکی لکھی جاتی ہے. فیوچر بھی یہی آنے والا. پاکستان میں اخبار آئیں گے انگلش میں اردو, یہ ہونے والا ہے. اگر آپ بیدار نہیں ہوئے تو کوشش کیجئے کہ میسیجز بھی اردو میں پہنچے, کہیں اپنی زبان ہاتھ سے جانے نہ دیجئے. میر سپاہ نا سزا, لیڈرشپ اچھی نہیں ہے, لیڈر اچھا نہیں. اقبال کہتا ہے میر سپاہ, فوجوں کا سردار اچھا نہیں ہے. سردار کہتا ہے فوج بھاگ گئی, فوج کہتی ہے فوجوں کا سردار اچھا نہیں ہے. میر سپاہ نا سزا لشکریاں شکست صف آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. تیر ہے مگر وہ بھی ٹوٹا ہوا. کہاں سے؟ وہاں کا جو سڑیل ویپن ختم ہو جاتا ہے ان کو ملتا ہے, جو ان کو کھولنا بھی آتا نہیں ہے. میر سپاہ نا سزا لشکریاں شکست صف آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں, تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں. ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا صدف صدف. ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا صدف صدف. صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش. صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش. لاکھ حکیم سر بجیب یک کلیم سر بکف. کھول کے کیا بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق. ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے. امام حسین کی ترجمان کو اس طرح سے خوبصورتی سے کسی نے نہیں ادا کیا ہے. ہاتھ منت دلہ کو اور اس کے بعد حسین کے مشن کو میں کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے. کھول کے کیا بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق, یعنی زندگی جس میں ذلت ہو موت ہے. کھول کے کیا بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق. مرگ حیات بے شرف, عشق مرگ با شرف. یہی تو حسین کی بات تھی ذلت کی زندگی سے. تو اب کہیے ہے ہاتھ منت دلہ, ہے ہاتھ منت ذلہ, 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 ہے ہاتھ منت ذلہ. کھول کے کیا بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق. مرگ حیات بے شرف, عشق مرگ با شرف. اب اس کے بعد کہیے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. امریکہ میں سننے والوں میرے برادران سسٹران بھائیوں بہنوں سنو, لندن میں سننے والوں, یورپ میں سننے والوں, دنیا بھر میں سننے والوں, بڑی پریشان مت ہو جاؤ. یا اللہ رے بلڈنگز
خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خاک مدینہ و نجف۔ اب کیا کہنا ہے؟ لبیک یا حسین، جیتے رہیے جیتے رہیے۔ ایک ایسی صلوات پڑھیے جو کربلا تک آواز جائے، سب مل کر کے انشاءاللہ۔ پوچھئے ویٹیکن آزاد ہے، مکہ و مدینہ آزاد نہیں ہے۔ اگر کبھی حملہ کرے شیعوں پر، کبھی کوئی جواب مت دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، بادشاہ نہیں۔ بھائی بادشاہت اسلام میں بدعت ہے، جو بدعت کی لسٹ سنانے والے ابن سعود سب سے بڑی بدعت ہے۔ تاریخ اسلام میں ابن سعود کا وجود بدعت ہے۔ وہ بھی میں نے کہا تھا، پھر بھی دہرا دوں، بعض چیزیں اچھی چیزیں دہرانا بھی چاہیے نا بھائی۔ ہاں رسول اللہ نے کہا تھا میرے بعد کیا ہے، 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ قرآن نے کہا ان اللہ اصطفى آدم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کو چن لیا ہے، ابراہیم کی اولاد کو چن لیا ہے، عمران کی اولاد کو چن لیا ہے۔ اب اللہ نے چن لیا ہے تو صلوات کس پہ پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آل محمد تمہارے پاس کون ہے معلوم ہے؟ ہاں میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے۔ محمد و آل محمد کہہ رہا قرآن، اور قرآن کہہ رہا ہے صلوات پڑھو، سرکار کہہ رہے ہیں صلوات اس طرح سے پڑھو، محمد و آلی محمد۔ کون ہے یہ محمد و آل محمد؟ علی کے گھر میں علی، علی کے گھر میں علی، حسن کے گھر میں حسین، حسین کے گھر میں علی۔ محمد و علی، علی محمد، یہ عجیب و نام ہیں، سب کو پریشان کر دیتے ہیں۔ ایک ہی علی ہے، ایک ہی حسین ہے، ایک ہی محمد ہے، ایک ہی علی ہے۔ کسی 2 برادر تھے، دونوں اشعار کہتے تھے، شاعری ہے، 2 شاعر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کبھی شاعر کہتا تھا ذرا یہ اس مصرے پہ ذرا سا مصرع لگاؤ یار، دیکھو کتنا دم ہے۔ ایک دن اٹھا، اس نے کہا کہ میرے ذہن میں عجیب و غریب مصرع آیا ہے، اس پہ اگر مصرع لگا دو تو تمہارا غلام بن جاؤ، مگر محبت اہل بیت میں لگانا۔ اس نے کیا مصرع ہے؟ پلٹ کر الٹ کر الٹ کر پلٹ کر۔ یہ الٹے دماغی کی بات ہے نا بھائی، پلٹ کر الٹ کر الٹ کر پلٹ کر۔ اس نے کہا بہت آسان ہے، نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو، الٹ کر پلٹ۔ نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر۔ علی کے گھر میں محمد، محمد کے گھر میں علی، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد۔ کا سمجھ میں نہیں آیا ایک ہی گھر میں کیسے رسالت آ گئی؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے، ابن سعود ابن سعود ابن سعود۔ سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اس بڑے مجمع سے ہمارا ڈیمانڈ ہے، سارے مسلمانوں کا ڈیمانڈ ہے، سارے مسلمانوں کا ڈیمانڈ ہے، جس طرح ویٹیکن آزاد ہے، مکہ مدینے کو آزاد کرو۔ ہمارے ہاتھ میں نہیں بلکہ مسلم امہ کے علماء کے ہاتھ میں، اس لیے کہ یہ قوم ابن سعود حتی بنی امیہ سے گزر گئے، بنی عباس سے گزر گئے۔ صرف دلیل ہے میرے پاس، بہت اچھی طرح سے دلیل سنیے اور اچھی طرح سے دلیل سنیے اور اچھی طرح سے جگر تھام کے سنیے اور پیام پہنچائیے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ گولی لگے یا کچھ اور لگے، اس سے بہتر کیا ہے کہ اس راہ میں چلا جائے انسان۔ اگر حقیقت بولتے ہوئے انسان مر جائے تو اس سے بہتر کیا ہوتا ہے؟ ڈر کے بیٹھو نہیں، سر اٹھا کے چلو۔
اس لیے کہ حسین نے یہی سکھایا ہے، کاٹ سکتے ہو جھکا نہیں سکتے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ارے یہ ترکیب اتنی اچھی ہے کہ یا علی، یہ ترکیب اتنی اچھی ہے، علی حق بھی ہے، حق علی دونوں بھی صحیح ہے، حق علی، علی حق۔ عزیزان گرامی لوز نہ مجھے چھوڑیے نا، بہت اچھی طرح سے، یہ اچھی طرح سے سمجھیے۔ عبد الملک لعنت اللہ علیہ خانہ کباب کا قصہ سنا ہے، مجھے قصے سے نہیں لینا، میں عموماً قصہ نہیں بناتا، صرف بتاتا ہوں آپ کو میرے پوائنٹ کو بتانے کے لیے۔ عبد الملک طواف کر رہا ہے، مجمع چھٹتا ہی نہیں، بادشاہ وقت ہے، تو معلوم ہے کم از کم عبد الملک نے ملٹری نہیں لگائی تھی طواف کرنے کے لیے۔ ہائے ہائے ہاں، سمجھنے کی کوشش کرے بھائی۔ تو آج کا ملٹری لگانا اس بات کی دلیل ہے تم بنی امیہ سے بھی بدتر ہو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ جی راستہ ہٹا نہیں، راستہ کوئی راستہ جگہ ہی نہیں تھی کہ خانہ کعبہ جگہ دینے کی جگہ نہیں ہے۔ امام سجادہ ہے، سب لوگ کائی کی طرف ہٹ گئے۔ کسی نے پوچھا، عبد الملک نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرض دیکھنے کا، کس نے کس کو پوچھ رہے ہو؟ یہ وہ ہے جس کو ذرہ ذرہ جانتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ 7000 شراب۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ محمد وعجل فرجم۔ عزیزان کرام میرے ساتھ رہیے۔ اور ہشام بن عبد الملک پر مراد تھا، ہشام بن عبد الملک، عبد الملک کا بیٹا ہشام۔ بہرحال بنی امیہ کا سردار تھا، وہ بادشاہ تھا، اس نے کم از کم مجمع کو ہٹایا نہیں، ملٹری کو لگایا نہیں، مگر یہاں پر لگایا گیا۔ اب آئیے، طواف کے ساتھ ساتھ مینا میں شیطان کو مارنے کے لیے بھی مدد مانگی یہ لوگ۔ بھائی اس لیے کہ جو شیطان کا ساتھ دیتے ہیں وہ مارنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی کتنے ہزار مر گئے مسلمان؟ 7000 مسلمان۔ کیسے اٹھائے باڈیوں کو؟ کچرے کی گاڑی سے۔ آپ نے دیکھا بعض لوگ تو ہاتھ بھی ہلا رہے تھے، کہا جاؤ بھائی جاؤ۔ توبہ استغفر اللہ۔ زندوں کو بھی اتنی ذلت سے اٹھایا، مگر جو وقار زندگی کا جانتا ہے اس نے اپنے ایک ایک مردے کو لے کے بتایا سب کے الگ ہیں، ہمارے الگ ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ یہ وقار پیدا کرو۔ یہ کیسا وقار ہے، یہ کیسا مقام ہے؟ اس مقام میں آ کر کے آسان نہیں ہے، قربانیوں کی ضرورت ہے۔ قربانیاں دیتے رہے ہیں، فرنٹ لائن میں ہیں، گھبرا رہے نہیں ہیں۔ کتنا دفاع ہو رہا ہے، قلم سے دفاع۔ اب 100% لٹریسی ان ایران۔ ایک ایسا مدرسہ اسکول ہے، قبلہ بھی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ایسا اسکول ہے جو لیڈی ڈاکٹرز کا میڈیکل اسکول کالج، جس کے اندر کوئی مرد جاتا ہی نہیں، ایڈمنسٹریشن عورتوں کا، پورا پڑھانے والا اسٹاف عورت۔ امریکہ سے ڈیلیگیشن آیا تو انہوں نے کہا ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ ایسے بنو لوگ تمہارے نمونے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ آج بھی بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ سے رپورٹ، یعنی اپنے علماء جب جا کے گئے ملنے کے بعد، جیسے ڈاکٹر قلب صادق صاحب سنا رہے تھے،
انہوں نے ایک ہی پیام کہا، سب کے لیے ایک ہی پیام یہ ہے، ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن، ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی، اس لیے کہ یہ لوگ ٹیکنالوجی ہی کے ذریعے سے ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، اب ان کو حاوی کرنا ہونا چاہیے۔ مولا امام سجاد نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، دعائے لأہل ثغور میں 27ویں دعا، یہ روزانہ پڑھیے، آج کل کے حالات کے پڑھیے زور سے غور سے۔ 27 دعا اپنے لیے ہے نہیں ہے، بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے، سارے مسلم کنٹری کی حفاظت کے لیے۔ مولا نے فرمایا پروردگار ان کے اسلحوں کو تیز کر دے، ان کے رسل و رسائل کے وسیلے کو بہت قوی کر دے، یہ مرکز سے جڑے رہیں۔ نہیں سمجھے، مرکز سے جڑے رہیں۔ آج ہمارا مرکز کون سا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، کون سا مرکز ہے؟ اسی لیے بتایا حسن نصر اللہ نے۔ جی کون ہے حسن نصر اللہ؟ آپ نہیں معلوم آپ لوگوں کے پاس وہ فوٹو آئی یا نہیں کہ اوباما تقریر سن رہا ہے، حسن نصر اللہ کی، اس کے 4-5 ایڈوائزر بھی ساتھ ہیں وائٹ ہاؤس میں۔ لبنان کی جنگل میں نصر اللہ تقریر کر رہے ہیں، آپ کو کیا پڑی ہے بھائی؟ نصر اللہ جنگل میں، لیبنان کے جنگل میں ایک تقریر کر رہے ہیں، رپورٹرز کے ساتھ نہیں، ایڈوائزر کے ساتھ، قبلہ و کعبہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں کہوں گا جب زندے بولتے ہیں تو سننا ہی پڑتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو میرے نوجوانوں کمر کسو، اٹھو یا علی کہو، آگے بڑھو، علی یا علی کہو، حیدر کی محبت میں دیکھو ہم درد کے مارے ہنستے ہیں، حیدر کی محبت میں دیکھو ہم درد کے مارے ہنستے ہیں، ہونٹوں پہ تبسم ہو کہ نہ ہو پلکوں پا ستارے، کشتی وہ بھلا کیا ڈوبے گی حیدر سا کھویا ہو جس کا، کشتی وہ بھلا کیا ڈوبے گی حیدر سا کھویا ہو جس کا، طوفان تیری نادانی پر وہ دیکھ کنارے، طوفان تیری نادانی پر وہ دیکھ کنارے ہنستے ہیں، ناطق کا تو دامن چھوڑ دیا اور پیچھے پڑے ہیں صامت کے، ان عقل کے اندھوں کے منہ پر قرآن کے پارے ہنستے ہیں، اعدائے علی جب کرتے ہیں فردوس کی باتیں لہرا کر، اعدائے علی جب کرتے ہیں فردوس کی باتیں لہرا کر، خوش فہمی پہ ان نادانوں کی دوزخ کے شرارے ہنستے ہیں، وہ جس نے نمازیں قائم کی اس کا ہی ادا میں نام نہیں، دیتا ہے مؤذن جب بھی اذاں مسجد کے مینارے۔ وہ جس نے نمازیں قائم کی اس کا ہی ادا میں نام نہیں، دیتا ہے مؤذن جب بھی اذاں مسجد کے مینارے۔ عزیزان گرامی، ہمارے پاس بہترین پاور ہے، اس کا نام ہے علی، تو اس پاور سے فائدہ اٹھائے۔ علی کے معنی جاہل نہیں رہنا، باب علم ہے۔ علی کو مجمع نہیں چاہیے، علی کو علم چاہیے۔ ہے سمجھنے کی کوشش، میرے پاس کوئی نہیں چاہیے، میرے پاس علم، جو آنا ہو آؤ، میرے پاس آنا تو سوچ سمجھ کے آؤ، سلمان آنا ہو تو آؤ، ایسی زندگی ملے گی مرنے کے بعد بھی تمہیں مار نہیں سکیں گے۔ ہے بھائی صاحب نے دیکھا نا، سلمان نے اٹھ کر کے بتایا علی کا، علی کی محبت میں مرنے والا مرتا۔ یہ حقائق ہیں، دین کے حقائق ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور دفاعی نظام جو اسلام کا ہے آج جو سب سے بڑا چیلنجنگ ہے، وہ چیلنجنگ اس پہ ہمارے نوجوان قدم کو آگے بڑھائیں، بڑھ کر کے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں فرسٹ رہیں، فرسٹ لائن میں، تاکہ امام کی جب حکومت ہو۔ جی ایک جملہ کہوں گا اور اچھی طرح سے اس کو سمجھ چاہیے، ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ ائمہ معصومین سپرفیشل رہبری نہیں کیا انہوں نے، اگر چاہتے تھے تو اشارے سے خوان جنت کو منگوا سکتے تھے، شہزادی کو چکی چلانے کی
لقد تمجلت یدا، اتنی چلائی کہ دونوں ہاتھ گٹھے آ گئے تھے. شہزادی کیا ضرورت ہے؟ شہزادی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کبھی کوئی بہن کوئی بیٹی چکی پیسے محنت کرے تو شرمندہ نہ ہو، کہے کہ میری شہزادی نے کیا ہے. مجھے بھی مزدوری کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، بھیک نہ مانگنا برا ہے لیکن اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا کوئی بری چیز نہیں ہے. اہل بیت نے ہیومنلی پاسبل مینز، انسانی اقدار کو سامنے رکھ کے رہنمائی کی ہے. بہت اچھی طرح سے سمجھیے، کربلا کو سمجھنا تو انہی اقدار میں، ورنہ امام حسین کو ضرورت نہیں تھی، اشارہ کیا ختم. نہیں کرنا ہے، اس لیے بتانا ہے آئندہ آنے والی نسلوں کو اقتدار کا رکھنا اور ہے، اقتدار کا استعمال اور ہے. سمجھ رہے ہیں بات آپ کو؟ آج بھی ضرورت ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے، ایڈوانسمنٹ امام کے زمانے میں ٹیکنالوجی کا کیا ہوگا اگر دیکھنا ہو تو سلیمان کے دربار میں جائیے، لاؤ اس تاج کو. تو ایک نے کہا قال العفریت من الجن انا آتیک بہ، میں لاؤں گا. کتنی دیر میں بھیا؟ جی قبل ان تقوم مقام، ذرا سا ایک دن یا ایک ذرا سا ٹائم دو مجھے، ذرا سا ہمارا سا لمبا، تب بھی ایک دن میں بھی ہوتا 1000 میل کم از کم. مفسرین کہتے ہیں جو تخت بلقیس تھا 1000 میل دور تھا، یعنی میٹیریل اٹھ کے آنا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا نہ ایڈوانس اور اسپیڈ کوئی ہے، اور اس میں قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ کہا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا. انا آتی کا بہی، میں لاؤں گا قبل ان یرتد طرفک، پلک چھپکنے سے پہلے، یعنی فریکشن آف سیکنڈ ایک میٹر اڑا اور آیا. یہ سائنس ہے سب سے فاسٹ سائنس. یہ کون سی سائنس ہے؟ ہمارے نوجوان کام کرنا چاہیے اس سائنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. یہ ڈونٹ علمکم ما لم تکونوا تعلمون، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے راستے پہ آؤ، وہ علم دوں گا جو تمہیں معلوم نہیں ہے. کام کرنا چاہیے. کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں ہم کو ہمارے ذہنوں کو غلام بنا دیا گیا، انگلش بغیر کچھ بھی نہیں. میرے نام کے ساتھ اکثر دیکھتا ہوں میں کینیڈا لکھا ہوا، ارے بھائی مجھے لکھو قومی، آئی ایم پراؤڈ آف، مجھے فخر ہے کہ میں قومی ہوں. کینیڈا ہونے سے کیا، انگلش کے 2 جملے بولنے سے عالم ہو جاتے تھوڑی. زبان علم نہیں ہے. توجہ کا طالب ہوں. جاپانیوں کی انگلش آتی نہیں ہے، چائنیز کی انگلش آتی نہیں ہے، جرمن کی انگلش آتی نہیں ہے، پھر بھی وہاں پر ترقی ہو رہی. معلوم ہوا ترقی کے لیے انگلش زبان کی ضرورت نہیں ہے. یہ انڈو پاک کی چکر ہے کہ انگلش پڑھو، فارسی بیچو تیل. انہوں نے باقاعدہ ایک سلوگن جاری کیا، پڑھو فارسی بیچو تیل، یعنی فارسی پڑھو گے عربی پڑھو گے تو کوئی اچھی جاب ملنے والی نہیں ہے، انگلش پڑھنا چاہیے. انگلش ایک جملہ کہہ دیا او ہو بڑے ماسٹر ہو گئے. غلامی ابھی تک انگریزوں کو بھگانا اور ہے، انگریزیت کو بھگانا. غلامی کو بھگانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ در اہل بیت کے پاس جانا چاہیے، حر بننا چاہیے. عزیزان گرامی، امام سجاد کی شہادت کی رات ہم یہ تحفہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام نے دنیا کے سامنے جو علوم دیے ہیں اس کو ہم نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگایا. بعض وقت میں کہتا ہوں ہم لوگ ایسے فقیر ہیں جس کے نیچے خزانہ رکھا ہوا بھیک مانگ رہے ہیں. ریالٹی ہے، ہم ایسے فقیر ہیں جن کے پاس دولت رکھی ہوئی ہے لیکن مانگ رہے ہیں چلنے پھرنے والوں سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. نہیں بھائی آپ کے پاس دولت ہے، ذرا سا اس کو نکالیے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ حقائق دین ہے. قرآن سے لے کر مومنین کی دفاع ہم کریں گے. اگر مومن بن جاؤ تمہارے قدموں کو ہم جما دیں گے، تمہارے پاس ملائکہ کا نزول ہوگا اور یہ کہے گا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری کامیابی یقینی ہے. یقینی خدا نے بتایا اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی، ہے کہ نہیں؟ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو موڑ دیا جا رہا ہے. لاکھ کوشش گئی سنی شیعہ سنی شیعہ سنی شیعہ جنگ کرنے کی، ہوا نہیں. جی امام کعبہ یہاں آیا تھا، جی اس نے بھی کہہ دیا شیعہ سنی کی جنگ زبان
حالانکہ لاکھ کوشش کر رہے تھے شیعہ سنی کی جنگ کریں، لیکن آج ظاہر ہو گیا ٹیررزم کی جنگ ہے، دہشت گردوں کی جنگ ہے۔ کس سے جنگ ہے دہشت گردوں کی؟ توجہ کا طالب ہوں، یہ پہلے دن سے دہشت گردوں کی جنگ کو لڑنے کا ہنر شیعوں نے پایا ہے، کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں ان سے لڑنے کا سلیقہ کیا ہے۔ آؤ در علی پر، آؤ در حسن پر، آؤ در حسین پر ہم بتا دیں گے کہ دہشت گرد کون ہے۔ آج داعش پوری صورت سے نکل گئے، گلے کاٹو، زندہ انسان کے پیر باندھے گئے اور جیپ سے کھینچا گیا، اتنا کھینچا گیا کہ مر گیا۔ زندہ بچوں کو جلایا گیا، زندہ بچوں کے ہاتھوں کو کاٹا گیا۔ کیا یہ دین ہے؟ نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کس نے ثابت کیا؟ حق نے ثابت کیا۔ اس نے ثابت کیا جو مردوں کی ریسپیکٹ کرتا ہے، جو جانتا ہے کہ ان مرحومین کا خطا کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ عزیزان گرامی، آج دنیا کے سامنے ثابت ہو چکا ہے کہ جرمن کے لیڈر کو کہنا پڑا یہ ریفیوجی ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ جی سب سے قریب تو سعودیہ ہیں، وہاں کیوں نہیں لیتے؟ پیسہ بھی ان کے پاس ہے۔ تھپڑ ہے تمہارے منہ پہ تماچا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا ایران کیوں نہیں لیتا، آپ کو معلوم ہے ایران میں 4 ملین 5 ملین ریفیوجیز کئی سالوں سے ہیں۔ افغانستان کے ریفیوجیز ہیں، عراق کے ریفیوجیز ہیں، مگر ایران کبھی بھیک مانگنے کے لیے نکلا نہیں ہے۔ ان کی تربیت کر رہا ہے، ان کے اسکولنگ کا حساب لگاتا ہے، ان کو جاب دے رہا ہے۔ دنیا کے سامنے سب معلوم ہو چکا ہے کہ یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس گھرانے کے ماننے والے ہیں جہاں پر یتیم آتا ہے، جہاں پر اسیر آتا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما۔ اچھا، مسکین مسلمان تھا مان لیا، یتیم مسلمان تھا مان لیا، اسیر مسلمان کون تھا؟ اسیر کے معنی قیدی، اسیر مسلمان نہیں ہوتا۔ شہزادی نے بتایا ہمارے گھر میں ڈسکریمنیشن، ہمارے گھروں میں تمیز نہیں ہے، ہمارے پاس جو آ گیا اس کو برابر ملے گا، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ یہ گھرانہ ہے، اور اسی گھرانے کے اس فرد کو آج رونے کے لیے بیٹھے ہیں جس کے نہ صرف آنسو ہیں بلکہ اس کے پشت پہ گٹھے بھی ہیں۔ السلام علیک یا ابتا قتیل العطشان۔ اے بابا 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 بابا، پیاسے بابا، 1-2 سال نہیں 35 سال جب بھی پانی آیا، جب بھی پانی آیا، جب بھی پانی آیا۔ ہم لوگ 12 امام کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس نص ہے۔ رسول اللہ نے علی کو بنایا، علی نے حسن کو، حسن نے حسین کو، حسین نے امام سجاد کو۔ اس طرح سے جانے سے پہلے آفس کو حوالے کرتے ہیں، ہینڈ اوور کرتے ہیں آنے والے امام کی امامت حوالے کرنا۔ جس عالم میں امام سجاد نے امامت لی ہے، جس عالم میں امام حسین نے امامت دی ہے، کسی امام کا یہ عالم نہیں تھا۔ امام سجاد کہتے ہیں کہ میں بے ہوشی کے عالم میں تھا، میرا بابا آ کے شانہ ہلایا، میں نے آنکھیں کھولیں، بابا یہ کیا ہو گیا؟ ریش مبارک سفید ہو چکی ہے، لباس میں خون کے دھبے ہیں، کیا چچا عباس نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ اسکالرس ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے۔ آپ جانتے ہیں نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں اگر کسی کے گھر میں بیٹے کی میت ہو جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، باپ کو فوراً نہ کہو تیرا بیٹا مر گیا، آہستہ آہستہ سے خبر دو تاکہ وہ آمادہ ہو جائے اس بڑی خبر کو سننے کے لیے۔ مولا امام سجاد پوچھ رہے ہیں، اے بابا چچا مر گئے؟ چچا کہاں ہے؟ کہا مر گئے۔ کہا بھیا علی اکبر؟ کہا مارے گئے۔ امام حسین نے محسوس کیا کہ ابھی لسٹ پوچھے گا۔ امام نے ایک جملے میں پورے عاشور کے مسائل بیان کر دیے، بیٹا مردوں میں سوائے تیرے اور میرے کوئی نہیں۔
مردوں میں سوائے تیرے اور میرے کوئی نہیں ہے، ہم بھی جا رہے ہیں، لو یہ امامت تمہارے حوالے، جب پلٹ کر مدینے جانا ہمارے چاہنے والوں کو سلام کہنا اور کہنا شیعتی ما ان شربتم موت بن فذکرونی، اے میرے چاہنے والوں جب بھی پانی پینا، جب بھی میں گلاس میں پانی لیتا ہوں دل دھڑکنے لگتا ہے، جب بھی پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر، جب بھی کسی کا تذکرہ سننا، کسی غریب کا ہمارے تذکرے کو سنا دینا، دنیا کو بتا دینا کہ ہم لوگ کس غربت میں مارے گئے ہیں۔ بیٹا سجاد خدا حافظ، ایک مصائب۔ دوسرے مصائب یہ بھی بہت خطرناک، مولا امام حسین کے ساتھ جو صفت بیان ہوتی ہے وہ ہے شجاعت الحسینیہ، صبر الحسینیہ نہیں ہے، شجاعت امام حسن کے ساتھ حلم الحسنیہ، علوم الباقریہ، لیکن امام حسین کے ساتھ شجاعت کیوں؟ صبر کیوں نہیں؟ امام حسین کا آخری جملہ دل تھام کے سنیے، یعنی مقتل کا امام حسین کی شہادت سے پہلے جو زبان سے نکلا ہے جملہ، یہ آخری جملہ یہ ہے، امام زخموں سے چور زمین پر، بدن میں کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں زخم نہیں تھا۔ کربلا کی خاک کو جمع کیا، سجدہ کیا، الہی عبدک ببابک، پروردگارہ تیرا بندہ تیرے دروازے پر ہے۔ 1 گھنٹے تک مولا حسین سجدے میں تھے، مقاتل کہتے ہیں کسی کی ہمت نہیں تھی قریب آ جائے، مولا حسین سجدے میں۔ ابن سعد کمانڈر ان چیف یزید کی آرمی کا، جاؤ کام ختم کرو، سر کاٹو، ختم کرو، جس کے لیے تیاری ہو رہی ہے، دیکھتے کیا ہو کہ یہ زخمی شیر ہے، اٹھے گا پھر حملہ کرے گا، دیکھا نہیں اس نے کیسی جنگ کی ہے، اب یہ اب حملہ کرے گا تو شاید ہم سنبھل بھی نہ پائیں۔ اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو اس میں دم ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کرتا، میری بہنیں سن رہی ہیں، عجیب و غریب ہے، فوجیوں کو لے کر قریب آتا ہے، کہتا ہے جاؤ خیام کو لوٹ لو۔ امام حسین بیٹھ گئے، خیام کا نام لینا تھا، بیٹھ گئے۔ ایک جملہ، تاریخی جملہ، ہسٹوریکل جملہ، خوبصورت جملہ ہے، ان لم یکن دینا لکم لا، ان لم یکن دینا لکم، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے تو مت رکھو، لا تخافون معادکم، اگر تم قیامت سے ڈرتے نہیں ہو تو نہ ڈرو، کونو احرارا لدنیاکم، کم از کم آزاد تو رہو، لڑنا ہو تو مجھ سے لڑو۔ عورتوں نے کیا کیا تھا؟ حسین کے صبر کی انتہا، زینب کی چادر۔ اب سمجھ میں آیا، سید سجاد سے جب بھی پوچھا جاتا تھا مولا کہاں تکلیف ہوئی، کبھی کربلا کا نام نہیں لیا، الشام۔ کبھی کربلا کا نام لیا، جب بھی کہا الشام الشام الشام۔ مولا کربلا پورا گھر ختم ہو گیا، کہنا پوچھا مولا کربلا شہادت شرف ہے، کہاں شہادت شرف ہے لیکن بیویوں کا بازاروں میں جانا۔ یہ وہ بہن رو سکتی ہے جو چادر پہنتی ہے، بے حجاب عورت رونے کا یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ بازار میں بے حجاب جانا کتنا خطرناک ہے۔ شہزادی زینب سے پوچھئے یہ کیا مقام ہے۔ امام سجاد جب تک روتے رہے یہی کہتے رہے، پھوپھی اماں چادر شام شام۔ یہ دوسرے مسائل۔ تیسرے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ دو معصوم کو غسل دیتے ہوئے چیخ کر کے رویا ہے۔
پہلا مولا امیر المومنین سلمان کہتے ہیں کہ میں باہر تھا اور اندر اور مولا غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے مولا کے چیخ نکل گئی، میرا دل گھبرایا۔ مولا جب باہر نکلے میں نے پوچھا مولا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا دنیا میں صابر کون ہے تو آپ کا نام لیتا، آپ نے چیخ کر کے کیوں گریا فرمایا؟ مولا نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، سلمان کیا بتاؤں، جب میں غسل دے رہا تھا میری نگاہ فاطمہ کی پسلیوں پر اے دو پسلیوں کو دیکھ کر رونے والے فاتح خیبر، تیری پوتی سکینہ زخمی سینے پر بابا آپ کہتے تھے نا بابا۔ دوسرا مرحلہ اور ختم دعا، خدا کسی غم میں نہ رلائیں۔ ایک ایک فرد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خدا انشاءاللہ آپ کی تمام کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ بہنیں بچے مسلسل جو 5 دن آتا رہے مسلسل مجالس میں، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے۔ جاتے جاتے غریب کی بات سنتے چلے جائیے۔ امام باقر غسل دے رہے تھے امام سجاد کو، آج کی رات ابھی جنازہ نکلنے والا ہے، لوگ تھامنے والے ہیں۔ مولا کاش ہم ہوتے ہم بھی جنازے کو اٹھا لیتے۔ غسل دے رہے تھے امام باقر علیہ السلام، چیخ نکل گئی۔ کسی نے پوچھا مولا چیخ کر کے کیوں گریا کیا؟ مولا نے فرمایا دنیا سے صرف گھٹے دیکھے تھے، بابا کے پشت کے گھٹے۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ کہا میرا بابا رات میں غریبوں کو روٹیاں بانٹے۔ ماتم حسین